کہ مالک اتنے کرم فرماتا ہے لیکن احسان نہیں جتلاتا. لیکن جب احسان جتلانے کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا ہم نے مومنوں تمہارے اوپر یہ احسان کر دیا کیا کہ اپنا سونا محمد تمہارے درمیان مبعوث فرما تمہیں دے دیا ہے. حضور ہمارے درمیان آئے, حضور کی امت سے ہمیں پیدا فرما دیا. تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ احسان جتلایا ہے کہ فرمایا میں نے محبوب تجھے عطا فرمایا ہے. یہ میرا تمہارے اوپر سب سے بڑا کرم اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ حضور کی شکل میں ہمارے درمیان تشریف لائی ہے. صاحبان دی وقار, حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی صورت, آپ کی سیرت, آپ کے قول, آپ کے کال, آپ کی گفتار, آپ کی رفتار, آپ کا حسن, آپ کا اخلاق, آپ کی ہر ادا جس کو سنت مصطفیٰ کہا جاتا ہے. صاحبان دی وقار, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کا اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر حکم عطا فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. میرے شیخ کامل, میرے استاد محترم, آپ کی خدمت عالیہ کے اندر ایک صاحب علم نے, طالب علم تھا, پڑھ رہا تھا تو اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ اقبال صاحب کا شعر سارے زمانے کے علماء پڑھتے ہیں لیکن اقبال صاحب کی چہرے کے اوپر داڑھی نہیں تھی. تو میرے شیخ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جو قرآن میں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کی جو زندگی ہے وہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہمارے لیے علامہ اقبال اسوہ حسنہ نہیں, وہ بے شک عاشق رسول تھے, وہ بے شک عاشق ذات تھے. ہم ان کے اشعار پڑھتے ہیں لیکن جہاں تک سیرت کو اپنانے کا تعلق ہے تو وہ صرف اور صرف کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جس کو دنیا آمینہ کے لال کے نام سے پکارا جاتا ہے. ان کی ذات اقدس ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور حضور کی سیرت کے جو پہلو ہیں صاحبان دی وقار, بہت مختصر کر کے میں آپ لوگوں کی خدمت عالیہ کے اندر ایک دو باتیں عرض کروں گا. حضور کی ہر ادا ہی نرالی تھی. حضور کا کیا بچپن مبارک, حضور کی کیا لڑکپن مبارک, حضور کی شباب مبارک, حضور کی جوانی مبارک, وہ نیچی نظریں, وہ جھکی ہوئی نظریں, وہ شرم و حیا کے عظیم پیکر, وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ادا ہی نرالی تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اداؤں سے دنیا کو مسخر کیا. حضرت سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ پاک یہ بتائیے کہ حضور نے جب مدینہ الرسول کو فتح فرمایا, مدینے کے اندر اسلام کس طرح سے پھیلا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتحت المدینہ بالاخلاق. فرمایا کہ مدینہ تو حضور نے اپنے اخلاق کے ساتھ ہی فتح فرما دیا. یعنی حضور کا اخلاق ہے. پھر ایک اور مقام پر پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو جواباً کہا کہ کیا تو نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا کہ اللہ نے جو قرآن کے اندر خلق عظیم کہا ہے, فرمایا اس کے اندر سونے مصطفیٰ کی ہی بات کی جا رہی ہے کہ سارا قرآن ہی حضور کے اخلاق مبارک کے اوپر مشتمل ہے. اور اخلاق کا یہ عالم, پیار کا یہ عالم, محبت کا یہ عالم ہے. میرے عہد سابق کے ایک بہت بڑے جلیل القدر عاشق رسول ہوئے ہیں. ہماری گجرات شہر کی سرزمین پر ہی ان کا مرکز مبارک ہے. دنیا ان کو حضرت قاری حافظ احمد حسین خالقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے پکارتی ہے. وہ اپنے اشعار کے اندر کسی زمانے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے حضور کی سیرت مبارک کو بیان کرتے ہوئے اشعار کی صورت میں وہ کہتے تھے کہ سائل جو کبھی در پر آیا خالی نہ کبھی اس کو پھیرا, جو کچھ تھا بدن پر بار دیا, تیرے دستے عطا کا کیا کہنا. اے احمد مرسل نور خدا, تیری ذات و صفا کا کیا کہنا. پڑھتے ہیں ملائک صلی علی, تیری شان اولا کا کیا کہنا. اور صابر سے کہاں ہو مدح تیری, تیرے خلق میں ہے قرآن سبھی. جب تیری ثنا اللہ نے کی تو پھر مجھ سے گدا کا کیا کہنا. صاحبان دی وقار, حضور کا اخلاق مبارک سارے زمانے سے بلند تھا. اور پھر حضور کی جہاں تک سخاوت کا تعلق ہے, یہ بھی حضور کی سیرت مبارک کا ایک عظیم پہلو ہے. یہ حضور کی سخاوت اتنی زیادہ عظیم تھی کہ حضور کے پاس جب کوئی سائل آتا, آپ کے پاس اگر کچھ موجود ہو دینے کے لیے, تو حضور کبھی بھی انکار نہیں فرمایا کرتے.
جو کچھ بھی مانگا اس نے عطا کر دیا۔ بڑی مجلس لگی ہے، ایک خاتون آئی دیہاتی، عرض کرتی ہے سونے مصطفیٰ وہ جو چادر آپ نے پہن رکھی ہے وہ مجھے عطا فرما دیں۔ میرے آقا نے اپنے کندھے سے وہ چادر اتار کر اس بوڑھی خاتون کو عطا فرما دی۔ یعنی اتنا اخلاق اور اتنا پیار تھا اور اتنی سخاوت تھی۔ سخاوت کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے پاس جو کچھ ہوتا وہ آپ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی بات کو صاحبان دی وقار میں اپنے لہجے میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ ناز کے اندر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مختصر پیرائے کے اندر بات کو عرض کروں گا کہ حضور کی صحابت کا کیا عالم ہے۔ معزز و محترم عالی وقار احباب، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے کچھ عطا کیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دروازہ بتا دیتا ہوں، اس کے دروازے پر جا کر دستک دو اور اسے کہو کہ مجھے تیرے محبوب آمینہ کے لال نے بھیجا ہے، تمہارے محمد نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ وہ سائل انہوں نے مجھے جس دروازے پر بھیجا صاحبان دی وقار وہ کوئی دروازہ اور نہیں تھا، وہ دروازہ اس ہستی کا تھا جس کو دنیا عثمان غنی کے نام سے پکارا کر رہی ہے۔ حضرت عثمان کے دروازے پر جب پہنچے تو آ کر دستک دی، حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے، پوچھا کہ بی بی صاحب بھائی کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں بھیجا۔ تو فرمایا چاہیے کیا؟ میں سائل ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کچھ دیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی اندر گئے اور جا کر 3000 اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کر اس سائل کو عطا فرما دیا۔ اب سائل ہے کہ اس کی 1-2 اشرفیاں مل جاتی کام بن جاتا، لیکن 3000 اشرفیاں۔ اب وہ پلٹا ہے واپس بڑے خوش ہو کر، بڑے نازاں و فرحاں کہ مجھے 3000 اشرفیاں مل گئی ہیں۔ لیکن پھر دل کے اندر خیال آیا کہ بھئی اتنی اشرفیاں دی کیوں ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ چونکہ جب وہ سائل دروازے پر آیا تھا تو حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ سے ایک چھوٹی سی بات پر آپ نالاں ہو رہے تھے کہ بندی خدا، اے خاتون تو نے آج رات چراغ کے اندر تیل تھوڑا زیادہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے اسراف ہوا ہے۔ تو اب وہ سائل کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اپنی خاتون سے تو اس وجہ سے لڑتے ہیں کہ چراغ میں تیل زیادہ جل گیا اور ادھر مجھے 3000 اشرفیاں دے دی، نسلیں کھاتی رہیں ختم نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں کہ وہ سائل جب پلٹ کر آیا، آ کر عثمان غنی کے دروازے پر عرض کرتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح اے عثمان اتنی اشرفیاں مجھے 1-2 بھی دے دیتے میرا کام بن جاتا، 3000 اشرفیاں مانا کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کا پٹ گھیرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا پلٹ جا، یہ جو میں نے تجھے دیا ہے تجھے نہیں دیا، یہ دولت میں اپنے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر رہا ہوں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ نام پر دے رہا ہوں۔ اور سخاوت کا یہ عالم ایک اور موقع ہے، حضور کے کاشان اقدس کے اوپر ایک سائل آیا اور آخر عرض کرتا ہے حضور مجھے دیجئے۔ اب یہاں سے کوئی شخص یہ خیال مت کرے کہ میرے حضور کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا تھا، نبی عبد بنو یا نبی بادشاہ بن جاؤ، چونکہ اللہ کے کچھ نبی بادشاہ بھی ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں نے نبی عبد بننا پسند کیا، میں نے بندے کی صورت کے اندر مقام نبوت کے اوپر فائز ہوا۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ بنا اور پھر نبوت کے مقام پر فائز ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا عائشہ تجھے کیا خبر ہو اپنے محبوب کی؟ فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ جبل احد ان کو اشارہ دے دوں تو یہ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں۔ یعنی حضور کو یہ اختیار حاصل ہے، یہ بات یاد رکھی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی حضور کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، ادھر ہاتھ بڑھائیں، حدیث یہ کہتی ہے، بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہاتھ حضور کا جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے، ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہیں تو پھر صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا حضور یہ عمل کیوں کیا؟ کتاب القصوف پڑھو بخاری سے، فرماتے ہیں جب صحابہ نے یہ پوچھا حضور یہ عمل کیوں کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا رأیت فی الجنہ، فرمایا میرے سامنے جنت پڑی ہوئی تھی، فرمایا پھر جنت کے اندر میں نے ہاتھ بڑھا کر انگور کے خوشے کو ڈالا اور انگور کے خوشے کو ڈال کر میرا دل چاہا کہ میں انگور کے خوشے کو اتار کر اے صحابہ تمہیں دے دوں، تم کھاتے رہو بعد والے کھاتے رہیں، یہ قیامت تک کبھی
عبور ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ میرے حضور کے اختیارات تھے، تو چاہتے تو وہ فرش زمین پر کھڑے ہو کر پھر عرش بری پر وہ جنت کے اندر ہاتھ داخل فرما دیتے۔ اسی پر رخ کر ایک محبت جملہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں، صاحبان ذی وقار، یہ حضور کے ہاتھ کا کمال ہے۔ کس چیز کا کمال ہے؟ ہاتھ کا کمال ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو جنت تک پہنچتا ہے۔ چلیے آپ میرے ساتھ باہر گلی میں چلتے ہیں، صحن میں چلے جائیے، باہر گلی میں چلے جائیے، کسی چوراہے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم یہاں سے کھڑے ہوں تو ہاتھ اوپر کر دیں تو کتنا اونچا ہاتھ جا سکتا ہے؟ 2 فٹ چلا جائے گا، 3 فٹ، کتنا جتنا ہاتھ کی پیمائش ہے اتنے ہی اونچا جائے گا، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی اپنی نگاہ کو اٹھائے تو سیدھی آسمان تک جاتی ہے نہیں جاتی؟ ہماری نگاہیں آسمان تک، ہاتھ 2-3 فٹ تک۔ یہی تو نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ صاحبان ذی وقار وہ آمینہ کے لال جن کے ہاتھ کی یہ شان ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں جاتا ہے، اللہ جانے ان کی نگاہوں کا کیا ہوگا، کی نگاہیں کہاں تک کام کرتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات، چونکہ میں نے میرے موضوع سے ریلیٹڈ یہ بات چلی ہے تو ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ خیال کبھی نہ ابھرے کہ میرے حضور کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرے حضور نے خود کہا وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِحَ۔ پھر بخاری سے پڑھ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، رب کائنات نے مجھ محمد کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ میں جس کو جو چاہوں، جب چاہوں، جس وقت چاہوں، جس انداز کے ساتھ چاہوں، میں اپنے چاہنے والوں کو عطا فرما دیا کروں۔ یہ میرے حضور کی شان۔ اور پھر اسی لیے تو جب حضرت ربیہ حضور کو رات کے پچھلے پہر میں جب وضو کروا رہے تھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے جوش میں آیا، تہجد کا وقت تھا، وضو کرواتے ہوئے حضور نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر حضرت ربیہ کے چہرے پر ڈالا اور ارشاد فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مجھ سے مانگ لے کیا چاہتا ہے، مانگ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں حضور جب دیکھا نا دریائے کرم جوش میں ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا اور کچھ، صرف مجھے جنت میں رفاقت عطا فرما دیجیے۔ تو میرے آقا نے جواباً یہ نہیں کہا ہاں ہم کہاں سے جنت دیں، ہم تو فرش زمین پر رہتے ہیں، ہمارے پاس کون سا اختیار ہے۔ میرے حضور نے بلکہ کہا اے ربیہ ہم نے تجھے جنت میں رفاقت عطا فرما۔ حضرت ربیہ کے سوال کے اوپر آپ نے غور نہیں کیا، مانگنے کو آتے تو کہہ دیتے حضور جنت دے دیجئے تو جنت نہیں جاتی، لیکن جنت میں جنت بھی مانگی اور جنت کے اندر حضور کی رفاقت بھی ساتھ ہی مانگی۔ یعنی ایک ہی لہجے کے اندر، ایک ہی جو ہے جملے کے اندر دونوں چیزیں حضور سے مانگ لی، رفاقت بھی مانگی، جنت بھی مانگی۔ تو یہ بات میں نے اس لیے صرف عرض کی کہ حضور کو میرے یہ اختیارات